آج ہم کریں گے سورہ لیل کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں آپ کو وہ تفصیل بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 21 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی قسم جب وہ چمکتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ بنائے، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی عظیم چیزوں کی قسمیں یاد فرما کے یہ بیان فرما رہا ہے کہ کوئی اچھی کوششیں کر رہا ہے اور کوئی بری کوششیں کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے تو کوئی بدی کر رہا ہے، کوئی گناہ کما رہا ہے تو کوئی ثواب کما رہا ہے، یعنی تم سب کی کوششیں مختلف ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، یعنی جس نے اپنا مال اور دیگر چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی اور پرہیزگاری اختیار کی، تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کی۔ سب سے اچھی بات کی تصدیق سے مراد یہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ ایمان لے آیا اور اس کی سچائی کی تصدیق کی۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے۔ یعنی آج اگر اسلام لانے کی وجہ سے تمہیں تنگ دستی کا سامنا ہے، یعنی اس زمانے میں جیسے تھا کفار قریش کی وجہ سے تنگ دستی کا مسلمانوں کا سامنا تھا، اور اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو مسلمانوں کو اپنے دین پر استقامت حاصل کرنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ بہت جلد وہ تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چھوڑو کیا ایمان لے کر آنا، اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، دین اسلام کو جھٹلائے، تو ایسا شخص سخت تنگی اور سختی میں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قیاس کرے کہ اس دنیا میں میرے پاس سب کچھ ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، نوکر چاکر ہے، میری معاشرے میں عزت ہے، تو آخرت میں بھی میری ایسی ہی عزت ہوگی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں تقوی، پرہیزگاری، ایمان، اللہ کے رسول کی اطاعت، حقوق العباد کی ادائیگی، یہ سب چیزیں کام آئیں گی۔ اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کے دین کو جھٹلائے گا اور ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، اور اللہ اس سے ناراض ہو گیا، تو وہ شخص بہت زیادہ سختی میں ہوگا۔ آیت نمبر 11 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔ یعنی جب موت آئے گی اور اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ ہدایت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا۔ اللہ اپنا عذاب کسی شخص پر نازل نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کے پاس ہدایت نہ پہنچی ہو، بلکہ اللہ کسی نہ کسی ذریعے اور سبب سے اس بندے تک اپنی ہدایت ضرور پہنچائے گا۔ کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ اللہ اتنا شعور عطا کر دے کہ وہ غور و تفکر کرے کہ اس دنیا کا نظام بغیر کسی خلل کے کیسے چل رہا ہے، اس زمین سے پودے کیسے اگتے ہیں۔ ایک موسم آتا ہے سب پتے جھڑ جاتے ہیں، اور پھر ایک موسم آتا ہے کہ سب درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ ان جانوروں کو کس نے پیدا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کسی کے پاس ہدایت آ جاتی ہے تو پھر اس سے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، اس میں فقط وہی شخص جائے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ یہ آیات ولید بن مغیرہ کافر کے لیے ہیں، یعنی ایسا شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی تکذیب کی اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔
آگے جو آیات ہیں اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل کی گئی ہیں، ان میں آپ کے لیے مداح ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا اسے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، یعنی اس آگ سے دور رکھا جائے گا، اور آگے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے تاکہ وہ ستھرا ہو جائے۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ بخل کی لعنت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایسا مال کہ اگر وہ اسے جمع کرے تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر جائے تو اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھے، آپ اللہ کی راہ میں بہت سخاوت کے ساتھ پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اسلام کی راہ میں آپ نے بے دریغ پیسہ خرچ کیا۔ وہ مشہور واقعہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ مال پر خریدا اور آزاد کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اسی میں پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ قیمت پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدا اور پھر انہیں آزاد کر دیا، تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً زمانہ جاہلیت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا کچھ نہ کچھ احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اتنا مہنگا خریدا اور آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو یہاں پر رد فرمایا ہے کہ یہ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کہ آپ نے ان کو اتنا مہنگا خریدا۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلکہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آخرت میں ایک اونچا اور خصوصی مقام عطا کریں گے اور تمام صحابہ اکرام سے ان کا ایک اعلیٰ درجہ عطا فرمائیں گے، تو وہ ان سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ تھی سورہ لیل کی ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے، آمین۔